نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف چینل پر آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ اللہ پاک کا بہت بابرکت نام ہے، اور اگر سچ پوچھا جائے تو ہر انسان کو دن میں ایک بار یہ تسبیح ضرور کرنی چاہیے۔ ناظرین، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے دنیا کے حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ شوہر بیوی سے خوش نہیں، بیوی شوہر سے خوش نہیں، اولاد ماں باپ سے خوش نہیں۔ ایک عجب بے چینی، بے بسی ہر انسان کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیوں فرمایا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بس دن رات کماتے جاؤ کماتے جاؤ کماتے جاؤ، اور یہ سلسلہ تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک انسان قبر میں نہیں چلا جاتا۔ جیسے جیسے لوگوں کے پاس پیسہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھر نت نئے خیالات بھی ان کو آنے لگتے ہیں۔ خصوصاً آج ہم بات کریں گے اپنی بہنوں کے بارے میں جن کے شوہر باہر کی عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ہماری بہت سی ایسی بہنیں ہوں گی جو اپنے گھروں میں بہت خوشحال ہوں گی، جن کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میسر کر رکھی ہے، لیکن جب آپ ان کے چہرے دیکھیں گی، ان سے بات کریں گی، تو آپ کو واضح طور پر ان میں حسرت اور مایوسی دکھائی دے گی۔ بظاہر تو وہ مسکرا رہی ہوں گی، لیکن ان کا دل اندر سے رو رہا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس عورت کو شوہر کی محبت ہی نہیں ملے گی تو وہ کیا خاک خوش ہوگی؟ جب شوہر سارا دن گھر سے باہر رہے گا اور کام کا بہانہ کر کے باہر کی عورتوں میں دلچسپی لے گا تو اس کی بیوی کی کیا حالت ہوگی، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر شام کو جب گھر آئے گا تو اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 طرح کے جھوٹ بولتا چلا جائے گا۔ میاں بیوی میں تکرار ہوگی جو یا تو مار پیٹ پر ختم ہوگی یا پھر ڈپریشن کا سبب بنتی چلی جائے گی۔ ناظرین، عورت ایک بیل کی مانند ہوتی ہے جس کو ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے، وہ چاہے باپ کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو یا شوہر کی شکل میں ہو۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پاس واحد سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے جب تک کہ اولاد جوان نہ ہو جائے، اور جب اس کو اپنے ہی گھر میں سہارا نہیں ملے گا تو اس گھر کے حالات دن بدن بگڑتے چلے جائیں گے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید اگلی ویڈیوز میں ہم بات کرتے رہیں گے۔ آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنی بہنوں کی طرف آتے ہیں جو اپنے وظیفے کا انتظار کر رہی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہماری تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا رحمانو کی پڑھنی ہے۔ یا رحمانو کے معنی ہے بے حد رحم کرنے والا۔ ہر نماز کے بعد یا رحمانو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں اور اپنے شوہر کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی اور باہر کی غیر عورتوں میں دلچسپی اللہ کے حکم سے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ناظرین، تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وظیفے کو یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں۔ نماز ایسے پڑھیں کہ جو آپ کے دل کو سکون دے۔ جب انسان پورے یقین اور محبت کے ساتھ اللہ کے حضور جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی دعا رد نہیں فرماتا۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام بہنوں کو ان کے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔